إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ محترم حضرات، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تنہا اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اور بے شمار درود و سلام کو نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بہرحال حمد و صلوات کے بعد سورۃ الاحزاب سے ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے اے گھر والوں، اور اللہ تعالیٰ تم کو مکمل پاک کر دے۔ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرے۔ ایک مسلمان کی سب سے زیادہ محبت کا حقدار کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور اللہ رب العالمین کے بعد میں کون ہے؟ اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ ایک مسلمان کی محبت کے حقدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بھی محبت کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جاں نثار صحابہ سے، آپ کے ساتھیوں سے، آپ کے دوستوں سے بھی محبت کرے، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اپنے خون سے اسلام کے پودے کو سینچا۔ یہ ہر مسلمان کے لیے فرض اور ضروری ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ بڑے صحابہ میں سے ہے، سابقین اولین میں سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب۔ کہ لوگوں، بے شک میں بھی ایک بشر ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، جیسے مجھے امید ہے کہ میرے رب کا ایک فرشتہ میرے پاس آنے والا ہے، یعنی موت کی خبر لے کر، اور میں اس کو جواب دینے والا ہوں وہاں میں، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب جلد از جلد جانا ہے۔ وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، اور میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہما کتاب اللہ فی الہدی والنور۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے جس کے اندر ہدایت ہے اور نور ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ لینا اور مضبوطی کے ساتھ تھام لینا۔ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دی کتاب اللہ سے تعلق کی کہ دیکھو قرآن سے تمہارا تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے۔
ہم غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ، اور ہم یہ دیکھیں کہ روزانہ کتنا قرآن ہم پڑھتے ہیں اور کتنا قرآن ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور قرآن کتنا ہم کو زبانی یاد ہے۔ ہر ایک مسلمان نے محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو یہ عمر کے آخری دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی کتاب کو تھام لینا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور بہت ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے تعلق کی دی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور خبردار میں اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی تم کو ترغیب دیتا ہوں، تم کو جو ہے ڈراتا ہوں کہ میرے گھر والوں کے بارے میں اللہ کا خوف رکھنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے گھر والوں کے بارے میں تم کو اللہ کا ڈر دلاتا ہوں، یعنی میرے گھر والوں کا میری وجہ سے ادب احترام باقی رکھنا، ان سے محبت کرتے رہنا، ان کے حقوق کو ادا کرتے رہنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں میرے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں میرے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو جو اس حدیث کے راوی ہیں حسین، وہ کہتے ہیں میں نے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ومن اہل بیتہ یا زید الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے مراد کون؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی گھر والیاں نہیں ہیں؟ گھر والی مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ تو انہوں نے کہا نساؤہ من اہل بیتہ، بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے گھر والوں میں شامل ہے، اہل بیت میں شامل ہے۔ ولیکن اہل بیتی من حرم الصدقۃ بعدہ، لیکن اہل بیت صرف اللہ کے نبی کی بیویاں نہیں ہیں، بلکہ وہ سارے لوگ ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدقہ حرام ہے۔ انہوں نے پوچھا کون؟ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم آل علی، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی فیملی ہے، یعنی حضرت فاطمہ، حسن و حسین اور ان کے بعد چلنے والی نسل۔ وآل عقیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عقیل کے بچے اور ان کا خاندان۔ وآل جعفر، اور جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان۔ وآل عباس، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان۔ کل ہؤلاء حرم الصدقہ، یہ سب کے سب لوگ ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ان سب کے اوپر صدقہ حرام ہے، اور یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بہت سارے افراد اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، دیکھو میرے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا، میرے گھر والوں کے ساتھ کسی برائی کا سلوک مت کرنا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سی احادیث ہیں، اس میں سے ایک حدیث ہم ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے کہا لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ اس میں گالی گلوچ بھی ہے، اس میں لعن طعن بھی ہے، اس میں میٹھے انداز کے اندر ان کی انسانی خامیوں اور غلطیوں کو بڑا کر کے بتانا بھی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفًا، کہ میرے صحابہ کا مقام اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا بڑا ہے، اتنے عظیم ترین جو ہے یہ اشخاص ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے کسی صحابی کے خرچ کیے ہوئے 1 مد یا آدھے مد کے برابر بھی ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ بعض روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ تم میں سے جو شخص کسی کو دیکھے کہ وہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس سے تم کو کیا کہنا چاہیے؟ لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کے بارے میں بھی بتایا، میرے گھر والے
میری ساری بیویاں، میری ساری جو ہے میرے سارے بیٹیاں اور داماد اور میری ساری نسل جو بھی جو ہے میرے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ میرے چچا زاد بھائی اور میرے رشتہ دار، ان سب کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا، یہ بھی کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بھی محبت کرنے والا ہوگا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں سے محبت کرے گا کہ میری مائیں ہیں، حضرت عائشہ میری ماں ہیں، حضرت خدیجہ میری ماں ہیں، حضرت حفصہ میری ماں ہیں، زینب اور ام کلثوم جو ہے حضرت زینب، اور اسی طریقے سے حضرت میمونہ اور ام حبیبہ، یہ کون ہے؟ یہ میری مائیں ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں سے محبت کرے گا، صرف حضرت فاطمہ سے نہیں۔ حضرت فاطمہ ہیں، حضرت زینب ہے، ام کلثوم ہے، حضرت رقیہ ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دامادوں سے محبت کرے گا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نواسیوں سے محبت کرے گا۔ یہ اہل ایمان کا، اہل سنت کا، اہل الحدیث کا منہج ہے۔ اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سے محبت کرے گا، ایسا نہیں کرے گا کہ بعض صحابہ سے محبت کرے اور بعض صحابہ سے محبت نہ کرے۔ دیکھیے آج کے دور میں جو فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے بگاڑ، طرح طرح کی برائیاں سماج کے اندر پھیل رہی، قیامت قریب ہے۔ اس میں وہ فتنے جن کا تعلق شہوات سے ہو، انسان کو دکھتا ہے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے، زنا میں مبتلا ہونا، عشق اور محبت کے فتنے میں مبتلا ہونا، اور غلط قسم کی چیزوں کے فتنے میں مبتلا ہونا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ فتنے چھوٹے ہیں، ان سے بڑے فتنے وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے اصول، منہج، عقیدے سے ہو، وہ فتنے بڑے ہیں۔ اور اس میں بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت بڑا فتنہ شیعت کا فتنہ ہے، کہ بالکل جو ہے شیعت سافٹ انداز کے اندر لوگوں کے درمیان میں پھیل رہی ہے۔ شیعت ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں جب اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا، مسلمانوں نے ترقی کی، اسلامی حکومت دور دور تک پھیل گئی، تو یہود نے آپس میں بات کی کہ کیسے اس کو مٹایا جائے، اسلام کے اندر کیسے در اندازی کی جائے۔ تو ایک یہودی تھا جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا، اس نے کہا میں اس کام کا بیڑا لیتا ہوں۔ ظاہری طور پر مسلمان ہو گیا، جیسے منافق مسلمان ہوتے تھے، اور اس کے بعد اس نے سوچا کہ کیسے مسلمانوں کو اپنے قریب کیا جائے۔ سرحدی علاقوں میں گیا جہاں پر برابر اسلامی تعلیمات پہنچی نہیں، بڑے صحابہ وہاں پہ موجود نہیں، اور اس نے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی محبت کے نام پہ گمراہ کیا۔ بولے یہ ابو بکر، عمر، عثمان یہ غاصب ہیں، اصل تو جو ہے خلافت کے حقدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت فاطمہ کا مقام، اللہ کے نبی کے گھر والوں کا مقام بڑا چڑھا کے، مبالغہ کر کے، جھوٹی حدیثیں لوگوں کے درمیان میں عام کر کے، یہ اتنا بڑا فتنہ تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی ان کے زمانہ خلافت میں کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ہی اللہ ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا دربار میں اور ان کو سرزنش کی، ان کو ڈانٹا اور کہا کہ نہیں، تو کہا نہیں ہم تو آپ ہی کو اللہ مانتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو ایسی سزا دوں گا کہ لوگوں کے لیے عبرت بنے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ جلا دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ میں جلایا تو وہ باقی جو لوگ تھے اس فتنے میں مبتلا جو چھپ گئے تھے وہ اور پکے ہو گئے۔ انہوں نے کیا کہا کہ علی ہی اللہ ہے، اس لیے کہ آگ کا عذاب آگ کے رب کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ تو شیعت کا فتنہ اس زمانے کے اندر پھیلا، اور اس شیعت کے فتنے کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے مقام میں غلو کیا جائے، ان کو بڑھایا جائے، خدائی اختیارات ان کو تفویض کر دیے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غیبی علوم ان کو سکھائے تھے جو انہی کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم۔
یہ جو موضوع من گڑت حدیثیں لوگوں کی زبانوں پر عام ہوتی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ذہنیت ہے اور وہی شیعت کا جو ہے فتنہ ہے جو اس طرح سے اہل سنت مسلمانوں کے درمیان میں پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خاص علوم سکھائے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم کچھ نہیں سوائے کتاب اللہ کے فہم کے، اور یہ چند احکام اور مسائل ہیں جس کا تعلق خون بہا اور دیت کے جو ہے احکام سے ہے، یہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھ رکھے تھے، اور یہ اتنے کم مسائل ہیں جو دیکھو میری تلوار کی میان میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ فتنہ ہے بالکل سافٹ انداز میں، شیعہ کے ایجنٹ مسلمانوں کے درمیان میں سنی مسلمان بن کے بیٹھے ہیں۔ ارے اہل بیت، حضرت علی کی محبت، حضرت فاطمہ کی محبت، حضرت حسن و حسین کی محبت، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ ان کو خدائی اختیارات دینا، ان کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھنا، ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ بس یہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اور باقی سارا کوئی اللہ کے نبی کے گھر والوں میں شامل نہیں، اور صحابہ کی غلطیوں کو شمار کر کر کے تاریخی روایات سے ضعیف موضوع من گھڑت روایات لا کے صحابہ کی غلطیوں کو بیان کرنا۔ اسی طرح سے صحابہ کے درمیان میں آپس میں جو جنگیں ہوئی اس کے درمیان ان کو جو ہے وہ موضوع بحث بنا کے صحابہ پہ تان تشنیع کرنا، یہ ساری شیعت ہے جو مسلمانوں کے درمیان میں پھیل رہی ہے۔ دیکھیے اس بارے میں بعض اہم چیزیں ہیں جس کا دھیان رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بارے میں جو ایک عام ایک تصور، ایک ذہن ہے اہل بیت کے بارے میں، جیسے کہا جاتا پنج تن پاک، 5 معصوم انسان، تو سارے ہی تن پاک تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اہل بیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، آپ کی بیویاں سب کے سب داخل ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ آپ کے سارے داماد اور ان کی اولادیں صرف حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہیں، سب کے سب اہل بیت میں داخل ہے، یہاں تک کہ آپ کے چچا زاد بھائی ان کے گھر والے وہ بھی سب اہل بیت میں داخل ہیں۔ اہل بیت کا جو لفظ استعمال ہوا قرآن کریم میں، سورہ احزاب اٹھا کے آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو احکام دیے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو تمہاری زبان میں لوچ نہیں ہونا چاہیے، کسی نامحرم سے ضرورت کے تحت بات کرنی پڑے سخت انداز میں بات کرو، بند سور کر باہر نکلنے کی اجازت نہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس سیاق میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے گھر والو، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو پاک صاف کر دے اور تم کو مکمل پاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت قرار دیا۔ ہم نے حدیث ذکر کی کہ حضرت زید ابن ارقم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کی بیویاں آپ کے گھر والے نہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی گھر والیاں ہیں، لیکن اس میں اور بھی بہت سارے لوگ داخل ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک حدیث ہے جو حدیث صحیح ہے لیکن اس سے استدلال غلط کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجران آئے اور عیسائیت کی دعوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے ذریعے ان کو سمجھایا، اسلام کی طرف ان کو بلایا۔ جب سارے دلائل معلوم ہونے کے باوجود وہ اس مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اللہ نے قرآن میں آیت اتاری کہ آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں، تم اپنے گھر والوں کو لے آؤ، ہم اپنے گھر والوں اور اولاد کو لے آتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو سچا ہو اس کو فتح عطا فرمائے، جو جھوٹا ہے وہ برباد ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور کہا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ اب یہاں پر یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اس حدیث میں یہ تو ہے کہ یہ میرے گھر والے ہیں، لیکن ان کے علاوہ میرے گھر والوں میں اور کوئی داخل نہیں ہے، نہ میری بیویاں، نہ میری دوسری اولادیں، نہ میرے اور دیگر نواسیہ۔ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، تو یہ صحیح حدیث سے غلط استدلال ہے۔
اب آپ غور کریں، لوگ اہل بیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کے بارے میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کے بارے میں نامناسب گفتگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے سسر کے بارے میں، حضرت ابو بکر پھر حضرت عمر، ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے ایک بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں دی، جب اس کا انتقال ہوا تو آپ نے دوسری بیٹی نکاح میں دی اور کہا کہ اگر میری اور بیٹیاں ہوتی وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ تو ان کے بارے میں انتہائی بری اور بیہودہ گفتگو، آپ دیکھیے نیٹ پہ کیا چل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اقربا پروری کا الزام اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں، جس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے شرماتے تھے، آج کے بہت سے بے شرم افراد ان سے نہیں شرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غیر غلط قسم کی گفتگو، جس بیوی کے بارے میں آپ نے کہا کہ عائشہ جنت میں بھی میری بیوی ہے۔ تو اہل بیت بہت سارے تھے، آپ کی بیویاں، آپ کی اولادیں، آپ کے جو ہے خاندان والے سب اہل بیت میں داخل ہیں، جو مسلمان ہوئے ان سب کا یکساں ادب و احترام ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل السنہ کے یہاں فضیلت کی ایک ترتیب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اپنی جگہ، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ سے افضل نہیں ہیں۔ صحابہ کی فضیلت کی ترتیب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کنا نخیر بین الناس فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں میں کون افضل ہے اس بارے میں بات کیا کرتے تھے۔ فنخیر ابا بکر ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان ابن عفان، پہلے ہم یہ مانتے تھے کہ ابو بکر سب سے افضل ہے، پھر حضرت عمر کا مقام ہے، پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے اور اس پہ عنوان انہوں نے قائم کیا ہے، باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل سنا کر ایک دم ایسے ظاہر کرتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ سب سے افضل ہے، وہ پکا شیعہ ہے، رافضی ہے، یا کم سے کم رافضیوں کا ایجنٹ ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کننا نتحدث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر و عثمان فیبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا ينکره علینا، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بات کر رہے تھے کہ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے ابو بکر افضل ہیں، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ گفتگو پہنچی، لیکن ہمیں آپ نے یہ گفتگو کرنے سے منع نہیں کیا، آپ خاموش رہے، آپ نے اس کے اوپر نکیر نہیں کی۔ تو فضیلت کی ترتیب یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ نے کہا عائشہ۔ آپ سے کہا گیا نہیں، ہم مردوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے باپ ابو بکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا میں جس کا کوئی ایک احسان میرے اوپر رہا، کوئی آدمی ایسا نہیں جس کا ہر احسان میں نے ادا نہ کر دیا ہو سوائے ابو بکر کے، کہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی ان کو قیامت کے دن دے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جس جگہ جو ہے، جس گلی کے اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ داخل ہو جاتے ہیں تو اس گلی سے شیطان نکل کے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ جب انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پہ امداد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ اور فرشتے عثمان سے شرماتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، اہل السنہ کا، اہل الحدیث کا عقیدہ یہ ہے اور ہمارا منہج یہ ہے کہ جب فضیلت ذکر کرنی ہوتی ہے ہم سارے صحابہ کی فضیلتیں سناتے ہیں۔ ہم امی خدیجہ سے بھی محبت کرتے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں، امی حفصہ رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔
ہم ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین رضی اللہ عنہما، حضرت معاویہ، حضرت عمرو ابن عاص، مغیرہ ابن شعبہ، ولید ابن عقبہ سب سے محبت کرتے ہیں اور سب کی فضیلتیں ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک واردات کا انداز ہوتا ہے کہ سب کی فضائل چھپا کر چند اشخاص کے بارے میں بات کی جائے۔ حضرت علی کی یہ فضیلت ہے، دیکھو حدیث کی فلاں کتاب میں یہ ہے، فلاں کتاب میں یہ ہے، ہم غلط بول رہے ہیں دیکھ لیجئے، نمبرنگ ہے اور صحیح ہے، بلا شبہ صحیح ہے، لیکن اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں غلط یہ ہے کہ آپ ان سے بڑے مقام اور مرتبے کے صحابہ کی فضیلت کو چھپا کر صرف ان کی فضیلت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں صحابہ کے درمیان میں جو جنگیں ہوئیں، ان جنگوں کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا موقف کیا؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے پوچھا گیا کہ آپ صحابہ کے جو درمیان میں جو جنگیں ہوئی اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ خون ہے جسے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا، ہم اپنی زبان کو جو اس میں آلودہ نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ خوارج حملہ کرتے ہیں، اور یہ خارجی کون ہیں؟ یہ وہی عبداللہ ابن سبا رافضی کے تیار کردہ لوگ ہیں جسے اس نے حب اہل بیت کے نام پہ بھڑکایا تھا کہ خلافت علی رضی اللہ عنہ کا حق ہے، عثمان کا نہیں ہے۔ مدینہ میں حملہ کرتے ہیں، صحابہ آگے پوچھتے ہیں کہ اے عثمان ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ کی جانب سے لڑیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے نبی کے شہر میں کسی کا خون میری وجہ سے بہایا جائے۔ وہ لوگ کئی دنوں تک محاصرہ کرتے ہیں، کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، پانی بھی بند کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں گھستے ہیں، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی۔ اس حالت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ شہید کر دیا جاتا ہے۔ جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، تو مدینہ کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ مسلمانوں کی ماں، اور ان کے ساتھ میں کون تھے؟ طلحہ ابن عبید اللہ۔ طلحہ ابن عبید اللہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے جنتی صحابی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کے گئے کہ ان کو جنت میں ہی جانا ہے۔ زبیر ابن عوام، زبیر ابن عوام کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے شوہر، اور یہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو میں پیغام بھیجتے ہیں کہ یہ قاتل آپ کے لشکر میں شامل ہوئے، آپ کے گروہ میں شامل ہو گئے، ان کو ہمارے حوالے کیجیے، ہم کو حضرت عثمان کا قصاص لینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں کچھ اور چیزیں چل رہی تھی کہ ابھی خلافت مستحکم ہو جائیں، سب لوگ ایک جھنڈے تلے آ جائیں، اس کے بعد میں باقاعدہ ہم کارروائی کریں گے، آگے حضرت عثمان کا انتقام لیا جائے گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، بہت سارے معاملات الجھ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جھنڈے تلے مسلمان نکلے، جنگ جمل ہوئی حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں۔ اسی طرح سے اس کے بعد میں جنگ صفین ہوئی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیچ میں، جس میں ایک طرف حضرت معاویہ تھے، حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ تھے، اور اسی طریقے سے ولید ابن عقبہ صحابی تھے، اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مددگار تھے۔ یہ بات یاد رکھیے، بہت سے علماء نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ اکثر صحابہ اس جنگ کے اندر غیر جانبدار تھے۔ صحابہ کی اکثریت جو تھی اس وقت میں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ نہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، نہ علی کے ساتھ ہیں، کسی کے ساتھ بھی نہیں، ہم اپنا گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کریں گے۔ بہت کم صحابہ تھے جو ان جنگوں میں شریک تھے، اور ان جنگوں کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا موقف کیا ہے؟ یہ جنگیں جو ہوئی، یہ دونوں گروہ، دونوں فریق حق پہ تھے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوارج سے قتال کرنے والوں کے بارے میں کہ خارجیوں کو وہ مسلمانوں کا لشکر قتل کرے گا جو حق سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور خارجیوں کے ساتھ قتال کس نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف حق پہ ہوں گے، دوسرے باطل پہ ہوں گے۔
آپ نے کہا کہ دونوں لشکروں میں جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. اور غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے لے کے جنت کی بشارتیں سناتے ہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت اپنے دل سے دیتے تھے یا اللہ کے بتانے سے دیتے تھے؟ جب اللہ کے بتانے سے دیتے تو اللہ کو معلوم تھا نا کہ آگے ان کے درمیان میں جنگیں ہوں گی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے لڑائی کریں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو جنتی قرار دیا، اللہ کے نبی نے مومن قرار دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو پہلا سمندری لشکر سمندری جہاد کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جنتی ہیں، اس کے سردار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں. عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، عمرو ابن عاص ایمان لائے ہیں، عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اجتہاد تھا، آپسی غلط فہمیاں تھی، اور بیچ میں یہ منافق تھے جو دونوں فوجوں کو لڑا رہے تھے اور کسی صورت میں صلح نہیں ہونے دے رہے تھے. اس لیے ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں، دونوں کا ادب کرتے ہیں، اور ہم کسی کے بارے میں بری بات نہیں کہتے. دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ شیعت کی جو ساری بیس ہے نا وہ جذباتیت کے اوپر رکھی ہے. دیکھو، اللہ کے نبی کا خاندان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے قتل ہو گئے، بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے قتل ہوئے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل میں شریک رہے، جس نے حضرت حسین کا قتل کیا یا جنہوں نے اس سلسلے میں مدد کی، جنہوں نے اس میں سہولت کاری کی، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور سارے انسانوں کی لعنت ہے. لیکن یہ تھے کون؟ آپ اس میں دوسروں کا نام بھی شامل کر دیں گے، اور اس کے بعد میں اس کو بہانہ بنا کر صحابہ کی طرف جائیں گے، اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کو مطعون کریں گے، صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ، اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ساتھی ہیں. ان سب کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جو امام الذہبی نے اور بہت سے علماء نے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے. نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی، اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء رہے، خلفائے راشدین، جن کی سنت اور طریقے پہ چلنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، اور جو عام صحابہ رہے، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان سے بھی، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان سے بھی، ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی کی محبت میں مبالغہ نہیں کرتے، کسی کو اس کے مقام سے آگے نہیں بڑھاتے. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور جو صحابہ سے نفرت کرے، صحابہ سے بغض رکھے، ہم ان سے بغض رکھتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں. یہ 1400 سال سے اہل سنت والجماعت اہل الحدیث کے تمام علماء کا متفقہ عقیدہ ہے. وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُمْ، اور جو صحابہ کا ناحق تذکرہ کرے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم ان کا خیر ہی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ کی محبت دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ سے نفرت کرنا یہ کفر ہے، نفاق ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سرکشی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ اہل فلسطین کی پریشانیوں کو دور فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو ستانے والے اور ان کو برباد کرنے والوں کو برباد کر کے رکھ دے. اللہ یہود پر اپنا سخت ترین عذاب نازل فرما. ساری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کفر اور کافروں کو ذلیل اور رسوا فرما. جو مسلمان بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما. جو بے نکاح ہیں اللہ ان کو مناسب جوڑا عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو گزر چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے. اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اللہ قبر کے عذاب سے ان سب کی حفاظت فرما.
اور اے اللہ ہم سب کی بھی اپنی جو ہے گناہوں کی نحوست سے حفاظت فرما، ہم سب کو اپنی موت اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔